اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ فرمایا آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہذا حرام حلال کی جو پابندی ہے جو تم پر عہد کر دی گئی ہے، فرمایا اس پابندی کو پورا کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر اس میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کی رغبت ہو، تو ایسے مجبور لوگوں کے لیے بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ساتھیو، سورۃ المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے، آیت نمبر 3 اور 4 سے کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ کل بیان ہوا تھا، کچھ حصہ آج بیان ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ شروع دن سے لے کر آج تک جو کافر تمہارے راستوں میں روڑے اٹکاتے تھے، تمہارے دین کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے تھے، ترقی کی راہ پہ چلنے نہیں دیتے تھے، فرمایا اب وہ کافر مایوس ہو گیا ہے، اور جو دین اسلام اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے، فرمایا آج وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے ہیں، سارے انبیاء برحق تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ دین سے مراد شریعت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے ترمیم ہوتی رہی ہے۔ بہت سارے واقعات مثال کے طور پر ہیں، میں ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں مثال کے طور پر، سمجھانے کے طور پر، کہ پہلے شریعت کے اندر کیا تھا، کپڑا ناپاک ہو جائے وہ حصہ دھونا نہیں بلکہ کاٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر تبدیلی آ گئی، فرمایا اس گندگی کو
دھو لو، 3 دفعہ کپڑا دھو لو، فرمایا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پہلے شریعت میں کیا تھا؟ روزہ شام کو افطار کیا اور وہیں سے اگلے دن کے روزے کی ابتدا ہو گئی، یعنی کہ مغرب کے بعد آدمی اس کو نیند آئی، وہ سو گیا، چاہے آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ بیٹھا، اب کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا۔ کچھ اور بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ کیا؟ عیسائیوں کے اندر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 40 دن روزے رکھنے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہر ماہ 13 اور 14 اور 15 یہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، خود اندازہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا حکم ہے کہ روزہ بھی 1 مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور شام کو افطار کرنا ہے، صبح سحری تک رات کے جس حصے میں تم سونا چاہو پھر اٹھو، پھر کھانا چاہو کھا سکتے ہو، اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہو، لیکن روزے کی ابتدا صبح کے وقت ہونی ہے۔ پہلی شریعت میں کیا تھا؟ جنگ کرنی ہے، مال غنیمت آئے خود نہیں کھانا، پہاڑی پہ رکھو، آسمان کی طرف سے آگ آئے گی اس کو راکھ کر دے گی، بس تمہاری طرف سے مال غنیمت جو ہے، یعنی جو جنگ کا جو فریضہ تھا وہ تم نے ادا کر دیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اسی طرح قربانی ہے، جانور ذبح کیا، خود گوشت نہیں کھانا، پہاڑی پہ رکھو، آسمان سے آگ آئے گی، جس کے گوشت کو کھا گئی اس کی قربانی قبول۔ لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ نے قانون بدل دیا، فرمایا مال غنیمت بھی غرباء میں تقسیم کر دو، جہاد کرنے والوں میں تقسیم کر سکتے ہو، اور اسی طرح قربانی کا مال جو ہے 3 حصے کر لو، 1 حصہ خود کھاؤ، 1 حصہ رشتہ داروں کو اور 1 حصہ غرباء کو تقسیم کر دو۔ کتنی تبدیلی آئی ہے۔ فرمایا پہلے انبیاء کے اندر جو احکامات تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے، اب جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اب تبدیلی نہیں آئے گی، اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ کیونکہ صبح کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، مختصر بات عرض کر رہا ہوں۔ آگے جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، یہ جو ابھی میں نے الیوم اکملت لکم والی آیت پڑھی ہے، اس کے ساتھ ظاہری طور پر جوڑ نظر نہیں آ رہا، اس کا جوڑ پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو اللہ پاک نے فرمایا نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت۔ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ اللہ پاک نے دوسرے پارے کے اندر بھی ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 ہے، دوسرا پارہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر، ادھر بھی فمن اضطر، ادھر بھی فمن اضطر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہیں کھانا، حلال جانور ہے مر گیا، اب یہ مردار ہو گیا، تھا حلال کیونکہ ذبح نہیں کیا، فرمایا اب یہ حرام ہے۔ خون جب ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے، دم مسفوح اسے کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ سور کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جیسے لوگ آج کل
یاری کے موقع پر اللہ کے غیر کا نام لے لیتے ہیں، صاف لفظوں میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح پیروں کے درباروں پر بکرے چھترے چڑھاوے کے طور پر لے جاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کا غیر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر منسوب کیا جائے گا وہ حرام ہے، اللہ منع فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ ہاں مگر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ فرمایا جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی کہ نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، بغاوت کا ارادہ نہ رکھتا ہو، مجبور ہے، انسان تڑپ رہا ہے، جان بچانے بھئی اتنا کھانے سے میری جان بچ سکتی ہے، فرمایا یہ چیزیں حلال ہیں بأمر مجبوری، لیکن لذت کے طور پر کھائے گا حرام ہے۔ اس لیے فرمایا جو شخص مجبور ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ قانون شکنی کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو، اور اسی طرح ضرورت کی حد سے تجاوز بھی نہ کرے، فرمایا ایسے شخص کے لیے گناہ نہیں ہے۔ ادھر بھی اسی طرح ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجبور ہے اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر اس میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، تو ایسے مجبور لوگوں کے لیے بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔